السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاونچروں کی معاونچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں۔ دیش کے باہر حالانکہ بڑی اٹھا پٹک چل رہی ہے، بڑا ادھم مچے ہوا ہے، اس کے باوجود ہم کو ہمارا وطن عزیز سب سے آگے ہے، کیونکہ جس طریقے سے ادھر الٹیاں چل رہی ہے، جو ڈکاریں جو چل رہی ہے، اس کے اوپر پہلے بولوں گا۔ وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر جو انڈیا نے یہ بل لے کر آ کر جو پاس کیا تھا، اس کے گلی کا کانٹا بن چکا ہے، نہ اس کو نگل سک رہا ہے، نہ نکال سک رہا ہے، نہ نگل سک رہا نہ نکالا تو جو ہے سب پورے جبڑے کٹ جاتے، اگر سے نکلا تو پورے انتڑے کٹ جاتے، وہ حساب ہو گیا ہے۔ اور اس نے پیون کمار نے بتایا، میں نے آپ لوگوں کو، کہ ایک آپشن دیا تھا جس میں سے دو چیزیں سامنے تھی، ایک ہم باہر ہو جائیں گے، یا تم اپنا بل واپس لے لو، یا جو ہے سو ہم تمہارے سے علیحدگی اختیار کریں گے۔ تو انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا فیصلہ لینے کے لیے، لیکن فیصلہ لیتے لیتے ان کو 48 کی بجائے 72 گھنٹے ہو گیا۔ لیکن اس پیون نائیڈو نے ابھی تک ریزائن تو نہیں لکھا، میٹنگوں کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی ادھر بھی رہتا ہوں ادھر بھی رہتا ہوں بولے، ویسا ہے اس کو، یعنی ڈوغلی سیاست اس کی نس نس میں بسے ہوئی ہے، ڈوغلا پن اس کو نس نس میں بسے ہوا، اس کے خون میں صرف ڈوغلا پن دلالی کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے ایک نئی چال چلنے کی چکر میں جیسا سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ دے دے گا، انہیں جو سو اس کو ریزائن لکھ کے باہر ہو جائے گا بولے، ویسا اس کو۔ اور ان کے پاس یہ چارہ نہیں ہے انڈیا کے پاس، لیکن وہ لوگ کئی کے لیے بل واپس نہیں لے رہے ہیں، اگر سے لیے تو ان کا جتنا غیر مسلم جو ووٹ ہے، جتنا جو یہ RSS کے وہ ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ گندی راجنیتی گندا کام کیا تھا، وہ لوگ ناراض ہو جاتے بولے، وہ لوگ بالکل جو ہے سو ان کی اصلیت بھی جان گئے وہ لوگ، تو وہ لوگوں کے مظاہرے چل رہے، وہ لوگوں کے ناراضگی چل رہی، اس کے مد نظر انڈیا خاموشی اختیار کرا فی الوقت، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو آج بتا دوں، میں آج 20 تاریخ ہے، دبا کے چل رہا ہے یہ، میں سمجھتا ہوں ججمنٹ آئے تک جو ہے سو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے، لیکن آج ہر حال میں ججمنٹ ملنے والا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI جو ہے نا، یہ ایک دلت گھرانے سے ہے اور بہت ایماندار دلیر بہادر انسان ہے، ان کے پاس کھاؤ کھجاؤ بتی بجھاؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی منتری بننا ہے، نہ ان کو کوئی گورنر بننا ہے، نہ ان کو کوئی نوٹوں میں تولنے کا شوق ہے، وہ ایک ایماندار اور سیکولر سوچ رکھنے والے ہیں، دیش کے حق کو آگے رکھ کر کام کرنے والے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ خیر، ان پہلیوں کے بجائے میں آپ لوگوں کو مدعے پہ آ جاتا ہوں۔ آج جس طریقے سے 20 تاریخ ہے، 20 تاریخ کو جو 15 تاریخ کو جو ٹائم دیا تھا 20 تاریخ کا، آج پوری انڈیا کی پوری نظریں اسی پہ ٹکی ہوئی ہے، اور پیون نائیڈو کی جو ہے سو نظریں اس پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اب لیکن یہ سارے آندھرا کے لوگ بھی یہ جان چکے ہیں کہ اس کی دوہری پالیسی کیا ہے، ڈوغلی پالیسی کیا ہے، اس کی سیاست کیا ہے، اس کی راجنیتی کیا ہے، یہ اچھی طرح جان چکے ہیں۔ اب بھلا سپریم کورٹ تو ججمنٹ دے دے گا ہمارے حق میں، بل تو کینسل ہو جائے گا، وقف امینڈمنٹ بل کینسل تو ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ جو انہوں نے بل پاس کرایا تھا،
بڑی ہتھیلی میں چاند دکھایا تھا، اب اس کو کون سنبھال سکتا ہے؟ اب یہ کچھ 2-4 گھنٹے کی بات ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور ہم کو اتنی بڑی خوشی ملنے جا رہی ہے میری عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب ان کی دوبارہ کوئی اوقات نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، انہوں کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف ایسی گندی سازش نہیں رچیں گے، کیونکہ اس میں انہوں صرف ذلیل نہیں ہوئے، صرف رسوا نہیں ہوئے، صرف بے آبرو نہیں ہوئے، صرف بے عزت نہیں ہوئے، بلکہ ان کی حال حقیقت سامنے لا دیا ہے سپریم کورٹ۔ جس طریقے سے ان کی نیتیوں کو اور ان کی سیاست کو کچلا ہے، جو روندا ہے، انہوں کبھی نہیں بھول سکتے، اور ایسے کئیوں لوگ ہیں جس پہ اب سپریم کورٹ کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ یہ صرف وقف امنڈمنٹ بل کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو کالے چیزیں جو کیے ہوئے ہیں اپنی طاقت کی بنا پہ، اپنے پاور کی بنا پہ، وہ سارے چیزوں کو ان کو منہ توڑ جواب اب ان کو ملنے والا ہے۔ آج ہم کو ہو سکتا ہے آدھا 1 گھنٹے کے اندر یہ ساری چیز باہر آ جائے، حالانکہ بڑی بحث وہاں پہ کرنے کی تو جو لوگ جواب بھی نہیں دے رہے، لیکن پاسویں ہوا کورٹ کے اندر، کیونکہ بیٹھتے جو ہے سو دینا ججمنٹ، کیونکہ بڑا مسئلہ ہے، لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں اس بل کو پاس کیا گیا تھا، اور اس میں ہمارے وائس پریزیڈنٹ کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ان کی ضلالت نہیں آئی سامنے، صرف انہوں بے عزت نہیں ہو رہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے تھوڑا سا ٹائم لیے ہم، لیکن آج کی تاریخ میں یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو جو میسیج ہے، جو کامنٹس آپ لوگوں کے جو چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ دیر تک میں انتظار نہیں کرا سکتا، میرا جو ٹائم ہے وہ ٹائم پہ تو جو ہے سو آپ لوگوں کو ویڈیو آپ لوگوں کو دینا پڑتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ لیکن انشاءاللہ جیسی وہ اپڈیٹ آ جائے گی، جیسے ججمنٹ آ جائے گا، آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ویڈیو خوشی کی دوں گا میں، سلام عشق میری جاں ذرا قبول کر لو، ان کو جو سلام ملنے والا ہے وہ برابر جو ہے سو ہم دیں گے، کیونکہ وہ جو انہوں سوچے تھے وہ ہر حد تک ناکام ہو چکے ہیں، اور ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی کا۔ وہ لوگوں نے یہ ہمارے وقف امنڈمنٹ بل کو لے کر جو محنت کی ہے، جو کبھی دیش کا مسلمان نہیں بھولے گا، انشاءاللہ فراموش نہیں کرے گا اس چیز کو، ان کی اس کرنے کو جتنا بڑھ چڑھ کے، اور ان کے وکیل کپل سبل نے جو محنت کی ہے، جس طریقے سے چیف جسٹس کو جو سامنے رکھے ہیں، ساری چیزیں جو سمجھائے ہیں، ہم کبھی بھی نہ اس چیز کو فراموش نہیں کریں گے، یعنی کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور تھوڑا انتظار کریے، اس کے بعد ناچیں گے، گائیں گے، عائش کریں گے، اور کیا، اور پھر پوچھیں گے اپن چلتے کیا کھنڈالا۔ یاللہ، السلام علیکم۔